جمعیت علماء اسلام پنجاب کے نائب ناظم محترم جناب مفتی شاہد مسعود صاحب سے وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مفتی شاہد مسعود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام و حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ کانفرنس پورے جوبن کے ساتھ اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس وقت مجھے صرف ایک بات کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جتنے کمالات انسانیت کو عطا کرنے تھے انبیاء علیہم السلام کی ہستیوں پر، ان کو پورا فرمایا، اور جو کمالات تمام انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ان کو بدرجہ اتم پورا فرمایا۔ بس 2-3 حوالے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اعزاز بخشا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا، جو تخت 8 میل میں اترتا تھا۔ اس تخت پر 3 لاکھ کرسیاں خواص کی بچھائی جاتی تھی۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کو لے کر چلتا تھا تو پرندے اس تخت پر سایہ کرتے تھے، 3 لاکھ لوگ اس پر سوار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی سیر کرانا چاہی تو وہ تخت ایک عرصے میں پوری دنیا تک پہنچا، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے جانے لگے تو بجائے اس کے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی سیر کرائی جاتی، ساری دنیا کو سمیٹ کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر کمالات کی انتہا فرمائی۔ آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک عصا عطا فرمایا تھا۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس عصا کی 5 خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی آپ اس کو زمین میں گاڑ دیتے، اس پہ پھل لگ جاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پیاس لگتی اس کو زمین پہ مارتے، پانی نکل آتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو زبان عطا فرماتا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے گپ شپ کرتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کو کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا تو یہ اژدہا بن جاتا۔ جب آپ اندھیرے میں سفر کر رہے ہوتے تو یہ روشن ہو جاتا۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جب یہ کمال میرے نبی کو عطا فرمایا تو وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو بولتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو چمکتا تھا۔ میرے آقا و مولا نے جب ممبر بنوا لیا اور ممبر بنوا کر اس پر خطبہ دینے لگے تو وہ عصا مبارک، جو وہ کھجور کا تنا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتا نہیں تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے اس میں اتنی حیات پیدا ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے ممبر پر چلے جانے کے بعد بھی وہ آپ کی جدائی میں رونے لگا۔ تو ختم نبوت کے دلائل کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے کمال انسانیت کو عطا کرنے تھے ان کی انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی، لہٰذا حضور کے بعد نہ آج تک کوئی نبی آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔